بیماریاں میری تھی لیکن سلیب پر یسوع مسیح نے لے لی، لعنتیں میری تھی، سزا میری تھی، پر یسوع نے سلیب پر جو ہے وہ برداشت کی۔ چرچ سلیب پر ایک الہی تبادلہ ہوا ہے، ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس نے قیمت ادا کی ہے لیکن بدلے میں اس کو خون بہانا پڑا، اور بدلے میں اس نے مجھے اور آپ کو الہی تبادلہ کے ذریعے برکت، خوشی اور شادمانی دی ہے۔ میں اور آپ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، یہ سلیب پر مسیح نے میری اور آپ کی مردگی لی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اپنے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ یسوع مسیح نے سلیب پر میرے اور آپ کے غموں کو لیا، لیکن بدلے میں مجھے اور آپ کو سلیب ہی سے الہی تبادلہ کے ذریعے خوشی دی ہے۔ میری اور آپ کی غربت لی گئی اور روحانی طور پر میں اور آپ امیر ٹھہرے ہیں۔ میرا اور آپ کے گناہ لیے گئے اور بدلے میں سلیب پر یسوع کے کفارہ کے بعد میں اور آپ راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاں، سلیب پر میری ناکامی لی گئی، مجھے سرفرازی دی گئی، سلیب پر میری اور آپ کی بیماریاں لی گئی لیکن مجھے اور آپ کو شفا ملی۔ ہاں، وہ غضب جو میرے اوپر، وہ سزا جو مجھے سہنی تھی، وہ یسوع نے سلیب پر لی، پر خدا کا رحم اور خدا کی سلامتی، خدا کا پیس میری اور آپ کی زندگی میں آیا۔ میں اور آپ گناہ کے اور تاریکی کی قوتوں کے غلام تھے، پر یسوع مسیح میں روح القدس کے وسیلہ، اس کی سلیب کے وسیلہ آزادی مجھے اور آپ کو ملی، شرمندگی میری لے لی گئی اور جلال اور عزت کا تاج مجھے اور آپ کو پہنایا گیا ہے، لعنتیں میری لے لی گئی اور برکت مجھے ملی ہے۔ سلیب نے میرے اور آپ کے لیے کچھ کیا ہے، سلیب پر میرے اور آپ کی سارے مائنس پوائنٹ لے لیے گئے، اور جو مسیح کا تھا، جو خوشی، جو جوائے، جو شادمانی، جو زندگی، جو صحت، جو برکت، جو قوت، جو توانائی، راست بازی اس کی تھی، اس نے مجھے اور آپ کو دی، اور جو میرا اور آپ کا نیگیٹو تھا وہ سلیب پر اس نے لے لیا۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ اس نے اپنی چادر میرے اور آپ کے اوپر پھیلائی ہے، روح کی کتاب کی طرح، اور ایوب کے کہنے کے مطابق وہ میرا اور آپ کا گوئل ہوا ہے، وہ میرا اور آپ کا کرافٹی کنگز مین ریڈیمر، وہ میرا اور آپ کا بنا ہے۔ روح کی کتاب کے وقتوں میں جب وہ کنگز مین ریڈیمر گوئل بنتا تھا تو وہ دو کام خاص طور پر کرتا تھا۔ اگر عورت بیوہ ہوتی ہے، اس کے شوہر کو کسی نے مار دیا ہوتا تو جو قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، کرافٹی رشتہ دار، کنگز مین ریڈیمر گوئل ہوتا تھا، وہ جا کر دشمن سے بدلہ لیتا تھا، موت کا، شرمندگی کا، تباہ کاریوں کا بدلہ لیتا تھا۔ تو اس بیوہ عورت کی زندگی میں وہ دشمن لایا تھا۔ یہی سلیب پر یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ابلیس دشمن جو میرے اور آپ کی زندگی میں موت، گناہ اور تباہ کاریوں کو لایا تھا، میرا اور آپ کا یسوع جو میرا اور آپ کا گویا بنا، اس نے جا کر سلیب کے ذریعے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے میری اور آپ کی تباہ کاریوں، ناکامیوں اور گناہوں کا اس نے بدلا لیا۔ اور دوسرا کام وہ یہ کرتا تھا، وہ اس بیوہ کو جو تنہائی کا شکار ہوتی تھی، جو بے دلی کی حالت میں ہوتی تھی، جو روح کی طرح تنہا نا امید تھی، اس کا کوئی اپنا اس کے لیے وہ نہ کر سکتا تھا، جو بوئز گوئل نے اس کے لیے کیا، وہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا بوئز بنا ہے۔ وہ روحانی طور پر میرا اور آپ کا بوئز ہے۔ اس نے اپنی چادر اس پر پھیلائی۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنی کاوری میں لیا ہے، اپنے خون کی چادر میں لیا ہے، اور جب میرا تنہا تھے، شرمندگی کے اندر تھے، گناہ کی حالت میں تھے، ناکام ہو چکے تھے، کوئی امید نہیں تھی، کچھ نظر نہ آ رہا تھا، تو میرا اور آپ کا کنگز مین ریڈیمر، مخلصی دینے والا، میرا اور آپ کا گویا بنا۔ اس نے میری اور آپ کی بے دلی کی حالت کو، جب کوئی مجھے اور آپ کو اپنا نہیں رہا تھا اور اپنا سکتا بھی نہیں تھا، اس نے میرا اور آپ کا جو ہے وہ میرا اور آپ کا گویا بنا۔ اس نے اپنی چادر میرے اور آپ کے اوپر پھیلائی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ سلیب پر ہوا ہے، یہ یسوع مسیح کی موت نے اور اس کی سلیبی موت نے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ہمیں ہمارا فدیہ، جو کہتا میرے رشتہ دار میرے کام آئے، لیکن اب میں ایک مخلصی دینے والے کو، کنگز مین ریڈیمر کو جانتا ہوں، وہ کہتا مجھے میرا فدیہ مل گیا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ سلیب ہارفک ٹیریبل موت ہے، لیکن اسی ٹیریبل موت کو سہ کر یسوع نے مجھے اور آپ کو آزادی، گناہوں کی معافی ادا کی، اور میرے اور آپ کے قرض کینسل کیے ہیں۔ نہ صرف اس نے میرے اور آپ کے قرض کینسل کیے، مخلصی، نجات، خوشی، شادمانی مجھے اور آپ کو دی، اور اس نے میرے اور آپ کے دشمن کو رگیدا اور تباہ کیا ہے۔ میں اس مثال کے ساتھ اس کلام کو ختم کروں گا۔ ایک گاؤں کے اندر، اس گاؤں کے لوگ پریشان تھے، وہاں پر ایک سکول تھا، اور اس گاؤں کے بچے کسی ٹیچر کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے، اس کو دھکے دیتے، کرسی پیچھے کر لیتے، مارتے، زخمی کرتے،
برا سلوک کرتے تھے اور کوئی بھی ٹیچر وہاں پر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا. گاؤں کے بزرگ بڑے نمبردار سب فکر مند تھے. انہوں نے کہا کیا کیا جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ایک اور کوشش کرتے ہیں. حکومت وقت نہیں مان رہی تھی، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور آخر ٹیچر کو بھیجا جاتا ہے. وہ ٹیچر جب آتا وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے. وہ بہت ہی کمزور سا استاد تھا، اس کی صحت کو اتنی قابل رشک جو ہے وہ نہیں تھی. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک دن بھی نہیں ٹکے گا، یہ تو چھوڑ کر چلے جائے گا. خیر اگلے دن وہ اسکول میں جاتا ہے. کوئی بچہ ادھر کو بھاگ رہا تھا، کوئی بچہ ادھر کو بھاگ رہا تھا اور وہ انہیں پکار رہا تھا، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی اکٹھا نہیں ہو رہا تھا. کوئی جو ہے اس کی نہیں سن رہا تھا. اس نے ایک بلیک بورڈ لیا اور وہاں پر اس نے بلند آواز میں کہا یہ اسکول آپ کا اسکول ہے اور اس اسکول میں آپ کی مرضی چلے گی، آپ جس طرح کہیں گے یہ اسکول ویسے ہی چلے گا. چند بچوں نے سنا، وہ آ کر بیٹھ گئے اور بچے آئے. آہستہ آہستہ سارے بچے اکٹھے ہو گئے اور اس نے کہا یہ اسکول آپ کا اسکول ہے، اس اسکول میں آپ کے اصول چلیں گے. اس نے بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا اسکول کا وقت آپ بتاؤ کیا ہوگا. اسکول کا وقت بھی کیا گیا، جو اسٹڈی کے بارے میں، پیریڈز کے بارے میں ہر ایک بات لکھ لی گئی. اور آخر میں وہ ٹیچر نے کہتا ہے یہ اسکول آپ کا ہے، آپ نے یہ اسکول بنایا، اب اگر ان اسکولوں کو کوئی توڑے گا تو پھر کس طرح اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سزا کیا دی جائے. بات کرتے کرتے سزا یہ لکھی گئی کہ جو ان میں سے کسی بھی اسکول کو توڑے گا اس کو 10 کروڑ کی سزا ملے گی. اسکول چلنا شروع ہو گیا. ہر کوئی خوش تھا، ماں باپ خوش تھے، بزرگ نمبردار. یہ کیا کر دیا اس ٹیچر نے. بچے آتے پڑھتے گھر میں جاتے اسکول کا کام کرتے، سب کچھ درست چل رہا تھا. اور چند مہینوں کے بعد دوپہر میں جب ریسیس ہوتی ہے، تفریح کا ٹائم تھا، شور مچ گیا کہ کسی کی روٹی کسی نے درخت سے چرا کر جو ہے وہ کھا لی ہے. سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر وہاں پر موجود ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے جس نے یہ کھانا چرا کر کھا لیا ہے. وہ بچہ آگے آتا ہے، پوچھا جاتا ہے. وہ کانپ رہا تھا، شدت کے ساتھ رو رہا تھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے. کہتا ہے میں نے کئی دنوں سے پوچھے جانے پر وہ بتاتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے، انہوں نے کھانا نہیں بن رہا ہمارے گھر میں، ہم غریب ہیں، ہم کہیں سے کما کر نہیں لا سکتی، میں کہیں پر کام نہیں کر سکتا، میں نے یہ کھانا کھایا ہے لیکن میں اس کی شرمندہ ہوں. کیونکہ انہوں نے سزا تجویز کی ہوئی تھی کہ جو بھی چوری کرے گا، کچھ بھی کرے گا، اس کے لیے 10 کوڑے لگیں گے. اب تقاضا انصاف کا یہ تھا کہ اس کو سزا دی جاتی، اس کے کپڑے اتارے گئے اور اب اس کو سزا دی جانی تھی. ایک مضبوط جوان قد کا لڑکا آیا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ بچہ رو رہا تھا، ہر بچہ رو رہا تھا جو سامنے تھا. اور وہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے یہ کمزور سا بچہ ایک بھی کوڑے کو سہ نہیں پائے گا، یہ مر جائے گا. اس بات کو سوچ کر بچے رو رہے تھے، فکر مند تھے، پریشان تھے. پر انصاف کا تقاضا تھا کہ کوڑے مارے جائیں. قانون کا یہ تقاضا تھا، انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ اس کی سزا ملنی چاہیے. ایک اور نوجوان مضبوط جسم کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے اچانک اور وہ کہتا ہے ٹیچر سزا تو ملنی ہے، یہ تو لکھ دی گئی ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، لیکن میں اس کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کی جگہ مجھے سزا دیں. یہ تو ایک کوڑے کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور مر جائے گا. یہ سزا سہ نہیں سکتا، یہ سزا لے نہیں سکتا. چرچ، کلیسیا، یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں اور آپ اس سزا کو لے بھی لیتے تو میری اور آپ کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی تھی، گناہ کا کفارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یسوع آیا ہے، اس نے میری اور آپ کی سزا، میری اور آپ کی شرمندگی، میری اور آپ کی گلٹ، میرا اور آپ کا گناہ، میری اور آپ کی بدیاں اپنے اوپر لے لی ہیں. میری جگہ اس نے لے لی ہے، آپ کی جگہ اس نے لے لی ہے اور مکمل کفارہ ادا کر دیا ہے. خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو. اب میں اور آپ بھی مکاشفہ کی بڑی بھیڑ کی طرح یہ گا سکتے ہیں کہ تو ہی ہے اے خدا کے بے عیب برے، تو ہی ہے عزت کے لائق، دولت کے لائق، حشمت کے لائق، قدرت کے لائق. تو ہے جس نے ہماری زندگیوں کو چھوا، تو ہے جس نے ہماری بدیاں سلیپ پر لی، تو ہے جس نے ہماری ناکامیاں سلیپ پر لی اور ہمارے قرض ادا کر دیے ہیں. ہمیں تو نے ریڈیم کیا، تو نے ہمیں جسٹیفائی کیا اور تو نے ہمیں ہمارا کفارہ دے کر ہمیں آزادی، گناہ کی قیمت ادا کی. It is finished. Death is done. تو
تم نے صلیب پر ہماری قیمت پوری ادا کر دی ہے، اس لیے ہم ان پرندوں کی طرح گاتے اور تیری شکر گزاری کرتے اور یہ کہتے ہیں تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، اے خدا کے بے عیب بڑے، تو ہی ہے، تو ہی ہے. It is finished. Paid in full. That is done.